اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد مومنین کرام، دین کی جڑ اور شاخیں، اصول دین اور فروع دین کے ضمن میں توحید الہی اور اس کے بعد عدل الہی، عدل پروردگار، عدل و عدالت کے سلسلے میں بات چل رہی ہے، اور اپنی 8ویں منزل پر عدالت الہی کے نتیجے، اثرات اور اس کے فائدے عدالت کے کیا ہوتے ہیں، اس ضمن میں آپ حضرات سے گفتگو جاری و ساری ہے کہ کریم پروردگار کی عدالت الہیہ اور اخلاق الہیہ سب ضروری ہے، اس لیے کہ جب انسان کسی کو نمونہ بنائے گا، کسی کو سمپل بنائے گا، کسی کے نقش قدم پہ چلے گا، کسی کو اپنا رہنما اور ہادی سمجھے گا تو اسے فالو کرے گا، اس کی اطاعت کرے گا، اور اس طریقے سے اعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ یقیناً بہت سی چیزیں آپ کے اذہان عالیہ میں ہوں گی کہ جب انسان عدالت الہی کو تسلیم کر لیتا ہے، اللہ کو عادل مان لیتا ہے، تو خدا کے اوپر بھروسہ، اس کے دین کے اوپر، اس دین کے بلانے والے نبی رسول کے اوپر، اپنی حیات، اپنی زندگی کے اوپر اعتماد اور بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ظلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے عدالت کے ماننے میں۔ اخلاق الہی، سنت پروردگار پہ انسان گامزن ہو جاتا ہے، قدم رکھ لیتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان اخلاق الہی اور قرب پروردگار اس کی طرف متوجہ ہو عدالت کی بنیاد پر۔ ہم آگے ایک قدم اور بڑھاتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی عدالت کا اقرار کر لیتا ہے، وحدانیت الہی کے بعد عدالت پروردگار پہ گامزن ہو جاتا ہے اور اعتماد کر لیتا ہے کہ میرا خدا، میرا خالق عادل ہے، تو اس کا ایک نتیجہ اور اثر یہ ہوتا ہے کہ ظلم سے نفرت بڑھ جاتی ہے، انسان ظالم سے نفرت اور بیزار ہونے لگتا ہے، عدالت رائج ہو جاتی ہے۔ تو یعنی ظلم اور ظالمین سے جو نفرت پیدا ہوتی ہے وہ خدا کی عدالت کو ایکسپٹ کرنے میں ہے۔ یہ بھی ایک نیچر کی بات ہے، فطرت کی بات ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے محبوب سے محبت اور اس کے دشمن سے دشمنی کرنے لگتا ہے۔ یہ فطری بات ہے، یہ نیچر والی بات ہے کہ محبوب کے دوست سے، محبوب کے محب سے محبت، اور دشمن کے دشمنی کرنے والے سے دشمن کے دشمن، یا یہ کہا جائے کہ محبت کرتا ہے، اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے اور دشمن سے دشمنی کرنے لگتا ہے، یعنی اپنے محبوب کے دشمن سے نفرت کرنے لگتا ہے انسان۔ بندہ خدا، خدا کا بندہ
فطری طور پر اپنے پروردگار سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اپنے خالق سے بے پناہ لگاؤ رکھتا ہے، اپنے مالک سے بے پناہ محبت کرتا ہے بندہ، اس کے نتیجے میں اس کے محبوب سے بھی محبت کرتا ہے۔ جب انسان خدا سے محبت کرے گا تو خدا جسے محبت کرتا ہے لامحالہ اس سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ معراج میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب خداوند عالم نے سوال کیا تھا کہ میرے حبیب دنیا میں تم کس سے محبت کرتے ہو؟ کہا پروردگار میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو جس سے محبت کرے گا وہ میرا محبوب ہوگا۔ تو اللہ نے آواز دیا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا محب میرا محب، تو جس سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ مشہور ترین جناب یوسف کا واقعہ زلیخا کے سلسلے میں، زلیخا جناب یوسف کو پسند کرتی ہیں اور جناب یوسف کہتے ہیں اگر تو نے پیغمبر اسلام کا دیدار کیا ہوتا، ان کی رحمت اور ان کے عظمت کو دیکھے ہوتے تو کیا ہوتا؟ کہا کہ چونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں لہذا تیرا جو دوست ہے وہ میرا محب ہے۔ تو ایک انسان کی فطرت ہے اور ایک انسان کی عادت ہے، نیچر ہے کہ انسان اپنے محب سے اور محبوب سے محبت کرتا ہے، اور محبوب جس سے محبت کرتا ہے اس کے دشمن سے دشمنی کرتا ہے۔ اور یہ فطری بات ہے کہ انسان سب سے زیادہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ خدا کے حکم کے مطابق ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت کی عظمت خدا نے بتائی ہے، اہل بیت کا مقام اور رفعت اللہ نے بتائی ہے۔ ہم پیغمبر اسلام کے، اس کے دین، اس کے کعبہ اور اس کی شریعت سے محبت خدا کی محبت کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ اپنے خالق سے بے پناہ ہم محبت اور الفت رکھتے ہیں، لہذا خدا کو جو پسند ہے وہ میرا محبوب ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کے محبوب سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اب اگر پروردگار کی عدالت کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس بات کا احساس ہے کہ اس کا محبوب بھی عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ تو یعنی انسان جب خدا سے محبت کرتا ہے تو یہ انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہمارے محبوب کا محب، یعنی جسے وہ محبوب محبت کرنے والا جس سے دوست رکھتا ہے وہ بھی میرا محب ہے، تو ہم خدا سے محبت کرتے ہیں اور عدالت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ میرا خدا چونکہ عادل ہے لہذا وہ جس سے بھی محبت کرے گا وہ عادل ہی سے محبت کرے گا، ظالم سے محبت نہیں کرے گا۔ محبوب سے بھی عدل اور انصاف کرنے والا ہوگا، وہ میرا محب ہوگا، اور ظالم اور ستمگر سے محبت نہیں کرے گا بلکہ نفرت ہی کرے گا۔ تو محبت کا لازمہ یہ ہے کہ انسان سے محبت نہ کرے بلکہ نفرت بھی کرے، اور نفرت کس بنیاد پہ پیدا ہوتی ہے؟ عدالت کی بنیاد پہ۔ جہاں عدالت نہیں پائی جاتی ہے وہ کسی سے بیداری اور تبرہ نہیں جانتے ہیں۔ تبرہ اور نفرت وہیں پائی جاتی ہے جہاں انسان خدا کی عدالت کو محسوس کر سکے، خدا کی عدالت کو جان سکے اور خدا کی عدالت کو مان سکے، تو خود بخود ظالموں سے نفرت ہو جائے گی، ظلم کرنے والوں سے نفرت ہو جائے گی۔ خدا عادل ہے لہذا خدا کے جتنے محبوب ہیں وہ بھی عادل ہیں، اور اس کی عدالت کو مانتے ہی ساتھ ظلم سے انسان کو نفرت ہو جائے گی اور ظالمین سے بیداری پیدا ہو جائے گی، اور اس طرح اس کے دل میں فطری طور پہ انصاف پسند افراد سے محبت پیدا ہوگی۔ جب انسان خدا کو محبوب رکھے گا، خدا کے عدل کو محبوب کرے گا اور ظالم سے نفرت کرے گا، تو یہ لازمہ ہے کہ اس کے دل میں انصاف پسندی پیدا ہوگی، اور انسان انصاف کو پسند کرے گا، عدل کو پسند کرے گا، اس سے محبت کرنے لگے گا، اور ظالمین سے نفرت اور بیداری کا جذبہ بیدار ہو جائے گا۔ یعنی ظالمین سے نفرت اور بیداری کا جذبہ بیدار ہو جائے گا، جو سماج اور معاشرے کی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہوگا۔
بہت بہترین ذریعہ ہے کہ انسان انصاف اور عدل کو پسند کرنے لگے، ظالمین سے نفرت اور بیدار ہو جائے۔ یہ خدا سے محبت کرنے والا ہے، خدا جس سے محبت کرتا ہے اسے بھی انسان عادل مانتا ہے، اور عدالت کا شیوا یہ ہے کہ انسان اچھائی سے محبت کرتا ہے اور ظلم اور نفرت سے بیدار رہتا ہے۔ تو بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا سماج اور سوسائٹی اور معاشرے میں، اور اس کی اصلاح ہو جائے گی کہ انسان بیزار ہو جاتا ہے ظالموں سے اور نفرت کرنے لگتا ہے ظالموں سے۔ یہ کب ہوگا؟ جب خدا کو انسان عادل مان لے، خدا کو ایکتا پرستی کے بعد اس کی عدالت کا بھی قائل ہو جائے، تو یقیناً بہت بڑا کارنامہ انسان کی زندگی میں پیدا ہو جائے گا کہ اللہ کے محبوب سے محبت اور اللہ کے دشمنوں سے نفرت، اسی کا نام تبرہ ہے، اور مذہب میں اہم ترین رول، اہم ترین عبادت کہے جانے کے قابل ہے۔ اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر عدالت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، عدالت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ احساس قوت پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے اندر ایک بہت بڑی قوت پیدا ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ انسان قادر ہے، قوت والا ہے، کب؟ جب عدالت پہ قائم رہتا ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عدل اور انصاف کا خیال کمزور افراد کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ عادل وہ ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں، انصاف کرنے والے کمزور ہوتے ہیں، اور انسان جب قوت اور طاقت حاصل کر لیتا ہے تو ظالم، ظلم، ستم کی راہ کو اختیار کر لیتا ہے۔ یہ سوچ پیدا ہو گئی، ارے یہ مولوی ہیں، ارے یہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، کیا کریں گے، بھولے بھالے کمزور انسان۔ یعنی انسان بھولا بھالا ہو تو عدل کرے، اور طاقت اور ہنر آ جائے تو ظلم و ستم کر لے۔ لیکن ائمہ معصومین علیہم السلام کی تعلیمات میں اس کے بالکل برعکس، بالکل اگینسٹ ہے ہدایت پائی جاتی ہے، جہاں اس حقیقت کا اعلان کیا گیا ہے انما یحتاج الی الظلم الضعیف، ظلم کی ضرورت صرف کمزور افراد کو ہوتی ہے۔ ظلم انسان کیوں کرتا ہے؟ یا وہ حسد کرتا ہے، وہ کمزور ہے، یا وہ لالچ کرتا ہے، یا جلسی کرتا ہے۔ کمزور افراد ظلم کرتے ہیں۔ دنیا میں سوچ یہ ہے کہ عدل کرنے والے کمزور ہوتے ہیں، انصاف کرنے والے کمزور ہوتے ہیں، لیکن معصومین علیہم السلام کی تعلیم کے مطابق ظلم کی ضرورت صرف کمزور افراد کو ہوتی ہے۔ اپنے ظلم و ستم کے ذریعے وہ اپنی ہیکڑ، اپنی طاقت، اپنا ہنر، اپنی آن بان شان جو بھی منوانا چاہتے ہیں وہ ظلم کے زور پہ، ظلم کی وجہ سے وہ منواتے ہیں۔ ورنہ طاقتور افراد جو طاقتور ہوتے ہیں ظلم ستم کی روش اختیار نہیں کرتے۔ جو انسان طاقتور ہوتا ہے وہ ظلم کا سہارا نہیں لیتا، اور جو انسان کمزور ہوتا ہے وہ ظلم کا سہارا لیتا ہے۔ لہذا اللہ کے پاس بالکل طاقت ہی طاقت ہے، اور وہ ہر طریقے کے ظلم سے پاک ہے، منزہ ہے، اور اس کے یہاں عدالت ہی عدالت پائی جاتی ہے۔ ظلم کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا، ظلم کا اثر بھی نہیں پایا جاتا۔ ظالم اپنی کمزوری کے احساس پر پردہ ڈالنے کے لیے ظلم و ستم کا طریقہ اختیار کرتا ہے، تاکہ کوئی شخص اس کے داخلی کمزوری کا اندازہ نہ لگا سکے۔ بس اوپن طریقے سے اپنی جان و آن شان بناتا ہے، وہ اندر سے ڈرا ہوتا ہے، سہما ہوتا ہے۔
इतने बॉडीगार्ड, इतने जो है वो असलहे के दरमियान में चलना, ये क्या है? जुल्म एहसास पर पर्दा डालने के लिए जुल्म और सितम का तरीका अख्तियार करता है, ताकि कोई शख्स उसके इंटरनली कमजोरी का अंदाजा न लगा सके कि अंदर से कितना डरा और सहमा हुआ, और उसका जहन जाहिरी जालिमाना बर्ताव में गुम हो जाए। तो इंसान डरा होता है, जहन में जाहिरी जालिमाना बर्ताव में वो खो जाता है, अंदर से खोखला होता है, उसके पास कोई पावर, कोई ताकत, कोई हुनर नहीं होता है। मज़हब अहले बैत ने, मज़हब खुदा ने, हमारे दीन और मज़हब ने ये सबसे बड़ी चीज़ हमें जो बताई है कि मज़हब ने अदालत इलाही का अकीदा देकर आदल की ताकत से बाखबर किया है कि आदल में कितना पावर पाया जाता है, आदल में कितनी ताकत पाई जाती है। इससे लोगों को बाखबर कर दिया और इंसान को मुतवज्जह किया कि इंटरनली कमज़ोरी से नजात, दाखिली कमज़ोरी से नजात हासिल करना है तो अदल और इंसाफ का रास्ता अख्तियार करना होगा। अगर इंसान अंदर से अपना डर और खौफ निकालना चाहता है तो उसे अदल और इंसाफ का रास्ता अख्तियार करना होगा। अला कुल्ले शैइन कदीर, परवरदिगार भी अदल और इंसाफ करता है और जुल्म और सितम नहीं करता। और ये अलामत है, अदल और इंसाफ ताकत की अलामत है, कमजोरी की अलामत नहीं है। आदल में बहुत बड़ी ताकत है, आदल बहुत पावरफुल है। जुल्म कमजोर होता है, वो निहत्तों पे हमला करता है, वो कमजोरी का फायदा उठाता है, वो अपनी हुकूमत और हुनर को लागू करता है, न मानने वाले के ऊपर तरह तरह के मजालिम डालता है। ये अलामत है अदल व इंसाफ, ताकत की अलामत है, कमजोरी की अलामत नहीं है। अगर ये यहां तक इंसान पहुंच गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये अदालत को ताकत के, मजहब की ताकत, इल्म की ताकत, कुदरत की ताकत, हुनर की ताकत और तमाम अच्छाइयाँ, सिफात, कमालात की ताकत, खैर खूबी की ताकत, ये अल्लाह ने दी है अदालत की बुनियाद पर। अदल इंसाफ करने वाला कभी कमजोर नहीं होता, जुल्म सितम करने वाला कमजोर होता है, नातमा है। वो अंदर का खौफ बचाने के लिए जुल्म करता है, या उसको अदालत पर यकीन नहीं होता इसलिए जुल्म करता है, या वो डरा और सहमा रहता है इसलिए जुल्म करता है। हमारा मजहब सबसे आला मजहब है जो इस बात की तरफ मुतवज्जे करता है कि दुनिया वालों डरो नहीं बल्कि अदालत पर कायम हो जाओ तो बहुत बड़े पावरफुल हो जाओगे। और इसकी मिसाल दुनिया में मालूम होती है कि कोई हाथ में अगर तस्वीर लेकर बैठता है तो उससे पूरी दुनिया डरती कैसे है। यह अदालत की बुनियाद पे जुल्म डरा करते हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन लिल्लाहियत है, अदल इलाही है, उसे पूरी दुनिया खौफजदा होती है। असलहों के अंबार होने के बावजूद भी खौफजदा होते हैं, डरते हैं, जहन में फिक्र में राशा पैदा होता है। लिहाजा अदालत कुव्वत है, ताकत है और अदल परवरदिगार से वाबस्ता है और अल्लाह बहुत बड़ी ताकत है। लिहाजा हर आलम में इंसान अदालत के रास्ते पर गामजन हो, पावरफुल हो, ताकि सही मानों में इंसान अदल इलाही से वाबस्ता हो के ताकतवर बन जाए और हुनरमंद बन जाए, इज्जत अफजा बन जाए और जालिमों से नफरत हो जाए, जुल्म से नफरत हो जाए, बुराइयों से नफरत हो जाए, अच्छाइयों की तरफ गामजन हो जाए, अच्छाइयों को गले लगाए, महबूब इलाही के मुहिब से मोहब्बत करे
اور محبوب الہی کے دشمنوں سے بے پناہ نفرت کرنے لگے تو یقیناً یہ عدل انسان کی زندگی میں رائج ہو گیا۔ اب آگے ایک قدم اور بڑھاتے ہیں کہ عدل الہی کے نتیجے کیا ہیں اور عدل الہی کے اثرات کیا پائے جاتے ہیں، بینیفٹ کیا پائے جاتے ہیں، اور اس کا فائدہ کیا ہے عدالت الہی کا۔ تو اسلام روایات میں ایک ہدایت یہ بھی وارد ہوئی ہے، ایک ہدایت یہ بھی آئی ہے کہ مزدور سے کام لینے سے پہلے اس کی اجرت کر لو، طے کر لو۔ کبھی بھی کسی سے کام لینا ہے تو پہلے اس کی اجرت طے کر لو، اور اجرت طے کر لینا اچھا ہے تاکہ اختلاف نہ ہو، فتنے نہ ہو، اور انسان ایک دوسرے سے محبت کرے، قدر کرے اور اس کا شکریہ ادا کرے۔ قدر احسان، احسان کا قادر پیدا ہوتا ہے، رسپیکٹ پیدا ہو جاتی جو احسان کرتا ہے، یہ عدالت کی بنیاد پر۔ یہ کب ہوگا؟ جب مزدور سے کام لینے سے پہلے انسان اس کی اجرت طے کر لے، کا بدلہ طے کر لے۔ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ دیکھو مزدور سے پہلے اس کی اجرت طے کر لو۔ لوگوں نے کہا مولا جو دیں گے دے لینا پڑے گا۔ کہا نہیں، اگر طے کر لو گے تو اس سے 1 روپیہ بھی زیادہ دو گے تو وہ تمہارا شکریہ ادا کرے گا، اور طے نہیں کرو گے تو جتنا ہوتی ہے اجرت اس سے بھی زیادہ دے دو گے تو وہ اپنی مزدوری سمجھے گا، تمہارا احسان نہیں جانے گا۔ تو اجرت طے نہ کرنے کی صورت میں جس قدر بھی دے دو، جتنا بھی دے دو گے، مزدور کا دل مطمئن نہیں ہوگا، اور طے کرنے کے بعد تھوڑا سا بھی دو گے تو پر مطمئن ہوگا، اور اسے یہی خیال رہے گا کہ میرا حق اس سے زیادہ ہے۔ اگر طے نہیں کیا، مزدوری طے نہیں کیا، اس سے زیادہ دے دیا تو وہ یہی سوچے گا یہ میرا حق ہے اور میرا حق اس سے زیادہ تھا، اس سے زیادہ بنتا ہے۔ لیکن اگر اجرت طے کر لی ہے تو بقدر تعین دے دینے سے عدل و انصاف کا حق ادا ہو جائے گا۔ جو معین کیا ہے اسے دے دے گا تو یہ عدل و انصاف، جو تعین جو معین کیا ہے اس کا تقاضا پورا ہو جائے گا، اس کا حق ادا ہو جائے گا، اور اس کے بعد 1 پیسہ بھی بڑھا دیا جائے گا تو اس احسان اور نیک برتاؤ کی قدر ہوگی، اور وہ تمہارا شکریہ ادا کرے گا۔ جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ جہاں عدل کا تصور نہیں ہوتا، عدالت کا تصور نہیں ہوتا، وہاں احسان کی قدر بھی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کتنا بھی دے دو تو وہ عدالت نہیں ہے۔ اگر انسان اجرت طے کر لے تو جو اجرت ہے وہ دے دے تو یہ عدالت ہے، اس کے بعد اگر کچھ دے تو وہ اس کا احسان ہے، اور اس احسان کی قدری ہوتی ہے، قدردانی ہوتی ہے، اور بغیر اجرت طے کیے ہوئے کتنا بھی دے دو اس احسان کی قدردانی نہیں ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں عدل کا تصور نہیں ہوتا وہاں احسان کا بھی قدر نہیں ہوتا، احسان کرنے والوں کی بھی قدر اور ویلو نہیں ہوتی ہے۔ جب تک انسان عادل نہیں ہوگا وہ احسان نہیں کر سکتا۔ لہذا احسان جو انسان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے، تو احسان سے پہلے عادل بننا پڑے گا، عادل کرنا پڑے گا، اور جب عادل بننا پڑے گا تو خدا کو عادل ماننا پڑے گا، اس کے قانون کو عادل ماننا پڑے گا، اس کے احکام کو عادل ماننا پڑے گا، اور اللہ ہر عالم میں عادل ہے، عادل مطلق ہے۔ مذہب نے عدالت الہی کا عقیدہ اس لیے دیا ہے تاکہ انسان میں اس کے احسانات کا احساس پیدا ہو۔ مذہب نے عدالت الہی کا عقیدہ اس لیے دیا ہے تاکہ انسان میں اس کے احسانات کا احساس پیدا ہو، اور وہ شکر گزاری کے جذبے کے تحت
مکمل طور پر اس کی اطاعت پر آمادہ ہو جائے۔ ہمارے مذہب نے یہ عقیدہ اس لیے دیا ہے تاکہ انسان کے اندر اس کے احسانات کا احساس پیدا ہو۔ لوگ احسانات کا احساس نہیں پیدا کرتے اور وہ شکرگزاری کے جذبے کے تحت مکمل طور پر اس کی آمادہ کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لہذا پہلے عادل معاشرہ بناؤ، عدل کا پیغام دو اور عدالت کی بنیاد پر اس سے شکرانہ ادا کرواؤ۔ شکر کی عادت پیدا کرے گا، عادل مانے گا، پھر احسان کی قدر ہوگی، اور احسان کی قدر ہونے کے بعد انسان شکر گزار بندہ بن جائے گا۔ اور اللہ خود اعلان فرماتا ہے میرے بندوں میں سے میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ تو مین یہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ انسان اجرت طے کر لے، معین کر لے، اسے ادا کر لے، یہ عدالت ہے، اس سے اوپر دے دے تو یہ احسان ہے، اور احسان کی پھر قدر ہوگی اور پھر شکر ادا ہوگا، اور جس معاشرے میں شکر گزاری پیدا ہو جائے گی وہاں اطاعت پیدا ہوگی، وہاں نافرمانی پیدا نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے زندگی میں سب سے پہلے اہم ترین دولت ہے عدالت۔ عدالت اگر انسان کے اندر پیدا ہو گئی تو یقیناً ہر جگہ پہ انسان سرفراز ہو جائے گا، سرخرو ہو جائے گا، نجات یافتہ ہو جائے گا، کامیابی کی منزل پہ پہنچے گا۔ لہذا انسان کی زندگی میں عدالت ضروری ہے اور عادل ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک اور چیز جو عدالت کے نتیجے اور اثرات بنتے ہیں عدالت کے، اس میں ہے وسعت حیات، زندگی لمبی ہو جاتی ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مولا علی ابن ابی طالب نے عدل اور ظلم کا فرق واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جس کے لیے عدل اور انصاف میں تنگی ہوگی، جو عدل انصاف نہیں کر پائے گا، اس کے لیے ظلم و جور میں زیادہ تنگی کا احساس ہے۔ جو آسانی سے عدل و انصاف نہ کر سکے وہ آسانی سے ظلم کیا کرے گا؟ اس کے لیے اور تنگی اور مصیبت ہے، تکلیف دہ ہے۔ جو کہتے ہیں عدل کرنے میں بڑی تکلیف دہ ہے، تو ظلم کرنے میں اس سے زیادہ تنگی ہے، اس سے زیادہ مشکلات ہے، اور اس سے زیادہ اس میں احساس پایا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ یعنی یہ مسئلہ سمجھنے لائق ہے کہ جس کے لیے عدل اور انصاف میں تنگی، مشکلات، دشواریاں پائی جاتی ہیں، اس کے لیے ظلم جور میں زیادہ تنگی کا احساس ہوگا۔ لہذا عدل ایک اعلیٰ چیز ہے، اہم ترین رول ہے۔ لہذا انسان زندگی کے اہم ترین دستور میں عدل پیدا کرے۔ عام طور سے لوگوں کا خیال یہی ہوتا ہے کہ ظلم کی دنیا بہت وسیع ہے اور ساری تنگی، ساری رکاوٹیں، ساری کمیاں، سارے تنگ راستے عدل و انصاف میں ہے۔ عدل و انصاف کا راستہ بہت کم ہے، چھوٹا ہے۔ ظلم کا راستہ بہت وسیع ہے۔ دنیا یہ سوچتی جہاں انسان کے ہاتھ چار طرف سے بندھے ہوتے ہیں، عدالت یہ نہ کرو، یہ گناہ ہے، وہ ان کو نہ ستاؤ، یہ خرابی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے اور حکم الہی کی عدولی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے۔ ورنہ انسان ظلم و جور پر اتر آتا ہے تو اس کے ہاتھ بالکل کھلے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا جانتی ہے، جو چاہتا کر سکتا ہے، لیکن اس کا ایک تاریکی پہلو بھی ہے جس کی طرف سے لوگوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں کہ ظلم کا راستہ کتنا عام ہے، جیسے چاہے کرو۔ نہیں، عادل کے راستے بندھے ہوئے ہیں۔ جس طرف سے لوگوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور اس پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ ظلم ظالم کے لیے وسعت اور آزادی پیدا بھی کر دیے
تو دیگر افراد کے لیے عرصہ حیات یقیناً تنگ ہو جاتی ہے۔ اگر ظالم کے لیے چھوٹ ہے تو اس کے سامنے آنے والے کس کو ستائے گا؟ اس کی زندگی تنگ ہو جاتی۔ اور یہ بڑا ظالم ہے، نہ بولو نہ نکلو، تو اس کی زندگی تو تنگ ہوئی ہے۔ کچھ مظلوم لوگ ہوں گے، ان کی زندگی تو تنگ ہوگی، تبھی تو ظالم ہو گئے۔ ظلم ظالم کے لیے وسعت اور آزادی پیدا بھی کر دے تو دیگر افراد کے لیے عرصہ حیات یقیناً تنگ ہو جاتا ہے۔ عدل و انصاف کے برتاؤ کا صرف ایک راستہ ہوتا ہے، وہ بھی معین ہے، طے ہے کہ اس قضیہ، اس فیصلے میں مقتضائے عدل و انصاف کے مقتضی فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن ظلم و جور کے ہزار راستے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی معین طے کرنا والا یا تعین کرنے والا نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے تمام افراد ایک مستقل بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ ہر آدمی ڈرا سہما ہے ظالم سے، ان کے ظلم سے، کب کیا کر لے، کس طریقے سے کر لے۔ بہت سے طبقے بے چینی میں زندگی گزارتے ہیں اور کسی کو سکون کے سانس لینا نصیب نہیں ہے۔ ارے یہ متوکل ہے، تمہیں معلوم نہیں یہ حجاج ہے، اس کے سامنے کچھ نہیں بول سکتے، اس کے سامنے نہ ریلی کر سکتے ہیں، نہ احتجاج کر سکتے ہیں، نہ فریاد کر سکتے ہیں، نہ اپنے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ سکون کا سانس لینا ان کے لیے نصیب نہیں ہے۔ ہر طریقے کے پابندیاں ہیں، وہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ رو بھی نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیں کربلا کے میدان میں، جس کا پورا گھر لٹ جائے، اس کے گھر والے نہ رو سکتے ہیں، نہ کہہ سکتے ہیں، اور ان کی زندگی کو سختیوں اور دشواریوں میں گزار دیا گیا۔ یہی ہے ظلم میں آزادی۔ کتنے لوگ تنگی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ عرصہ حیات، زندگی کا عرصہ، زندگی کے لمحات کو طے کر دینے والا، تنگ کر دینے کا نام ظلم ہے۔ جو زندگی کو تنگ کر دے اس کا نام ہے ظلم، اور زندگی کے سلوک میں وسعت اور سکون، اطمینان کی ایجادات کر دینے کا نام ہے عدل۔ کیسا ظلم جیسا ماحول تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے، ظلم کا ماحول کیسا تھا، زندگی کے سلوک میں سکون نہیں تھا۔ زندگی میں سکون اور اطمینان پیدا کر دینے کا نام ہی عدل و انصاف ہے۔ آتے ساتھ انہوں نے عدل و انصاف کیا، پیغمبر اسلام نے، سکون کا ماحول پیدا ہوا، ایمان نازل ہوا۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ ایمان کا نزول ہوا، سکون داخل ہوا، اطمینان کی زندگی آئی۔ کس کی بنیاد پر؟ عدل اور انصاف کی بنیاد پر۔ عادل پروردگار نے یہ کرشمہ دکھایا کہ انسان کی زندگی جو تنگ تھی ظلم و ستم کی وجہ سے، اسے آزاد کیا، عدل و انصاف کی بنیاد پر آزاد کر دیا، سکون اطمینان کی دولت عنایت فرما دی۔ اسلام کا عقیدہ عدل کا عقیدہ انسان کے نفس میں ایک طرح کا سکون اور اطمینان ایجاد کرتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے، پیش کرتا ہے، بناتا ہے، سنوارتا ہے کہ اس کا کوئی عمل خیر اس کا ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ یہ اسلام ہے جو اطمینان قلب دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ قلب مطمئن کیسے ہوتا ہے؟ عدالت کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر۔ عدل انصاف انسان کے نفس میں ایک طریقے کا سکون، اطمینان ایجاد کر دیتا ہے،
اور اس کا کوئی عمل خیر ضائع ہونے والا نہیں ہے، اور اس پر ظلم کرنے والا مستقل سکون اور اطمینان حاصل کرنے والا نہیں ہوتا۔ ظلم کرنے والا کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، قتل کرنے والا بھی مطمئن نہیں ہوتا، وہ جوش غصے اور حسد میں کر تو بیٹھتا ہے لیکن اپنی جگہ پہ پر مطمئن نہیں ہوتا برائی کرنے والا، اور اس پر ظلم کرنے والا ہمیشہ بے سکون رہتا ہے اور غیر مطمئن رہتا ہے۔ ایک نہ ایک دن اپنے ظلم کا انجام ضرور دیکھے گا، بدلہ ضرور دیکھے گا، اور دوسروں پر زندگی تنگ کر دینے والا عرصہ حیات اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن اس کی بھی زندگی تنگ ہوگی۔ جو دوسروں کی زندگیوں کو تنگ کر رہے تھے، ختم کر رہے تھے، پامال کر رہے تھے، ان کی زندگی بھی پامال ہو جائے گی، تنگ ہو جائے گی اور وہ خراب ہو جائے گی۔ ظالم کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا، ظالم کبھی بھی نجات یافتہ نہیں ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ جب انسان یہ دیکھ لے کہ عرصہ حیات انسان کی زندگی کن چیزوں میں ہے، عدل میں ہے، عدل مطمئن کرتا ہے، ظلم نامطمئن کر دیتا ہے۔ ظالم کبھی نہ کبھی اپنے انجام کو دیکھے گا اور انصاف ہمیشہ پرسکون رہے گا اور عرصہ حیات سے تنگ نہیں ہوگا۔ نجات کس میں ہے؟ عدالت میں، عدل و انصاف کرتا رہے، کامیاب ہوتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصلی علی محمد وآلہ وعجل فرج آل محمد۔ انشاءاللہ گفتگو جاری و ساری ہے عدالت الہیہ پر۔ عدل کے بعد انشاءاللہ توفیق الہی محمد اور آل محمد کے طفیل میں انشاءاللہ نبوت، امامت اور قیامت، اور پھر انشاءاللہ فروع دین کے سلسلے میں گفتگو ہوتی رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔